یہ واقعہ جن صاحب نے بتایا ہے وہ اپنا تعلق فیصل آباد سے بتاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فیصل آباد کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ تو پھر ہمیں ہمارے ایک بہت دور کے رشتہ دار تھے، ان کی طرف سے رشتہ آیا۔ ہم ان کو اتنا جانتے نہ تھے، وہ ہماری برادری میں تو تھے لیکن ہمیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہ تھا۔ بہرحال ہم ان کے گھر گئے، دیکھا سنا، ہمیں لڑکا پسند آیا۔ لڑکا سرکاری نوکری کرتا تھا، اور ہمیں نہایت پسند آیا تھا۔ لیکن پھر اس نے ہمارے گھر میں گیا اور اس کو بھی ہماری بہن پسند آ کے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہاں میری بہن کے ساتھ کیا ہوا وہ مجھے بتاتی ہیں کہ ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ سیکنڈ فلور کے اوپر دادا رہتے ہیں اور فرسٹ فلور کے اوپر دادی رہتی ہیں، تو تم نے گراؤنڈ فلور کے اوپر نہیں جانا، خاص کر کے مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک وہاں نہیں جانا۔ میری بہن بتاتی ہیں کہ ان کو اپنے فلور کی چھت کے اوپر سے ناچنے کی اور تالیاں بجانے کی آواز آتی۔ انہوں نے کئی دفعہ اوپر جانے کی کوشش کی لیکن ان کے شوہر اس کو نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دن اس کے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات اوپر جا کے دیکھتی ہوں کہ آخر وہاں معاملہ کیا ہے۔ تو فرسٹ فلور پہ اس کی ساس موجود نہیں تھی۔ جب وہ سیکنڈ فلور کی سیڑھی پہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساس وہاں موجود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پورا گندا ہوا ہے، اور اس نے ویران ویران نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں تم کو میں نے منع کیا تھا کہ تم اوپر مت آیا کرو، لیکن تم بعد نہیں آئی۔ بہن یہ دیکھ کر ڈر گئی اور نیچے اپنے فلور پر آ کے کمرہ لا کر کے بیڈ پر بیٹھی، تو اس کو محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے جو تیز تیز سانسیں لے رہا ہے۔ جب اس نے بیڈ کے نیچے جھانکا تو اس کی ساس اس کو گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئی اور دروازہ کھول کر بھاگ کر ہمارے گھر آ گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر ہمارا گھر موجود تھا۔ وہ گھر آ گئی لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں ہم کو، صرف شوہر کو اطلاع دے دی کہ میں اپنی امی کے گھر آ گئی ہوں۔ جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس کے ساتھ جب وہ واپس گئی تو اس نے ساس کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری ماں نے یہ کیا حرکت کی اور یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے شوہر نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ اصل میں میری والدہ کو شوگر ہے تو وہ کچھ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہے، اس لیے ویسے حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اس کی ساس نے اس کو ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ کبھی جب وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو اس کے پیچھے چھری لے کر کھڑی ہو جاتی، اور کبھی کبھی اس کو ان جگہوں سے ملتی تھی جہاں پر اس کی ساس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہن بہت ڈر گئی تھی اور اس کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ آخرکار ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بار پھر اس کے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی ہے اور اس کی ساس نہ فرسٹ فلور پر ہے نہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیوں پر ہے۔ تب وہ پہلی مرتبہ سیکنڈ فلور پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دادا جی کے کمرہ کھلا ہوا ہے اور دادا جی کوئی قرآن سے سورت پڑھ رہے ہیں، اور 4 سفید لباس میں ملبوس لمبے ترنگے آدمی جو بہت ہی زیادہ لمبے تھے، حد سے زیادہ لمبے تھے، وہ 4 کونوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں اس کی ساس بیٹھی ہوئی کبھی تالیاں بجا رہی ہے اور کبھی ہنس رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئی اور چپکے سے وہاں سے بھاگ کر ہمارے گھر میں آ گئی اور ہم کو سارا واقعہ بتا دیے۔ اب جب ہمارے بہن بھائی صاحب واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو لینا ہے، تو ہم نے کہا ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھیجیں گے جب تک تم ہمیں سچ سچ نہ بتا دو کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس دھمکی کے بعد اس نے بتایا اصل میں بات یہ ہے کہ والد صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد میں ان کی جگہ نوکر ہو گیا، تو رات کے وقت والد صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہم سب خوش ہوئے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل میں وہ صرف سورہ جن پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہاں پر جنات کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب پتہ نہیں وہ ان کے موکل تھے یا کیا تھے کہ انہوں نے والد صاحب پہ قبضہ کر لیا یا والد صاحب نے قبضہ کر لیا، بہرحال جو بھی بات تھی، تو اب وہاں جنات نے آنا جانا شروع کر دیا۔ صرف ہماری والدہ تھی جو رات کو اوپر جا کر کھانا دینے جایا کرتی تھی، تو ان کے اوپر بھی اثرات آنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ہم نے بہت سے علماء کو بلایا اور علاج کرانے کی کوشش کی۔ تو جب بھی علاج کرانے کی کوشش کی جاتی تو ہماری امی بہت زیادہ بیمار ہو جاتی، اور وہ جن انسانی آواز میں کہتا اگر کس تم نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی تو یہ نہیں بچے گی۔ اور کبھی شام کو جب میری والدہ اوپر جاتی ہے ہم کو نیچے لے آنے کی کوشش کرتے تو وہ کہتی، وہ ہم کو اٹھا کر پٹک دیتی تھی، ان میں زبردانہ طاقت آ جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم سب ڈر گئے اور ہم نے علاج کرانا چھوڑ دیا۔ بہرحال ساری بات جب پتہ چل گئی تب ہم نے بہن کو روانہ کر دیا، اور اس کے بعد میری ڈیوٹی لگ گئی کہ دن کو ٹائم میں بہن کے ساتھ رہا کروں گا اور رات کے وقت جب شوہر اس کا واپس آ جائے گا تب واپس آ جایا کروں گا۔ کچھ عرصے بعد اس کے سسر یعنی اس شخص کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو تب وہاں پر جنات کا آنا جانا جو تھا اس کی ساس کے اوپر وہ ختم ہو گیا، اس کی ساس نارمل رہنے لگی، لیکن وہ جو چھت تھا، وہ جو سیکنڈ فلور تھا، وہ جو فرسٹ فلور تھا، وہاں پر جنات نے اپنا قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے اب اس کی ساس، اس کا شوہر اور وہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر نہیں جاتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔